اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر ٹیک لگایا ہوا ہو اور جن چیزوں کا حکم میں نے دیا ان میں سے کوئی چیز اس کے پاس آئے، یا جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے اس میں سے کوئی چیز اس کے پاس آئے اور وہ کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں، ہم تو جو اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی اتباع کریں گے۔ آپ مجھے بتائیے، احادیث رسول یہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہیں۔ اقیم الصلاۃ قرآن میں ہے، نماز قائم کرو، کتنی رکعت نماز ہے وہ کہاں ہے؟ بتائیے کتنی رکعت؟ فجر میں کتنی رکعت ہے؟ ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ عصر مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی؟ یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ حدیث کے ذخیرے کو نکال دیں گے تو نماز قائم کرنے کی کوئی شکل آپ کے پاس ہے؟ کیسے نماز قائم کیجیے گا؟ زکوٰۃ دیجیے، آتوا الزکوٰۃ، قرآن مجید میں زکوٰۃ دینے کا حکم موجود ہے، لیکن زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کتنی مقدار میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس کی تفصیلات کا علم کا ذریعہ کیا ہے آپ کے پاس اگر آپ حدیث کا انکار کر دیں تو؟ حج کرنے کا حکم ہے قرآن میں، لیکن حج کی تفصیلات کیا ہیں؟ وہ ہے قرآن مجید میں۔ اگر حدیث کا انکار کریں گے تو کیسے اس پر عمل ہو پائے گا؟ ایسی بے شمار چیزیں ہیں، آپ ان کو نکال دیں، اگر قرآن مجید سے حدیث کو اگر الگ کر دیں تو پھر قرآن مجید کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے احادیث رسول کا ہونا بھی، صحابہ کرام کی زندگی اور صحابہ پر اعتماد بھی۔ تو جن واسطوں سے دین ہم تک پہنچا ہے وہ ضروری ہے کہ ہم اس پر اعتماد کریں۔ اسی لیے انہوں نے پہلے جو ہے باب اتباع سنت الرسول کا باب ذکر کیا، پھر حدیث کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کے مناقب کو، کیونکہ ان کے ذریعے سے دین پہنچا ہے، تو صحابہ کی ذات کو مشکوک قرار دینا اور صحابہ سے اعتماد کو ختم کرنا، یہیں سے گمراہی کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ جی